بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیہ مبارکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں الرحمن الرحیم پر مشتمل ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور اس کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، یہ لغوی طور پر الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس کی کوئی حد اور جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہو، یعنی ہر چیز پر اللہ کی رحمت حاوی ہے، جبکہ الرحیم وہ خاص رحمت ہے جو اہل ایمان پر دنیا میں اور آخرت کی منازل میں اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا، اور اسی رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ الرحمن الرحیم، یہ جو رحمت ہے یہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ رحمت کہتے ہیں نرمی کو، رحمت کہتے ہیں خوش دلی کو، رحمت کہتے ہیں کسی کے اوپر اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے کو، اور رحمت بخشش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، کسی کو عطا کر دینا، کسی کو نواز دینا۔ تمام معنوں میں یہ رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے، عربی کے اندر بھی اور خود اردو کے اندر بھی۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس رحمت کے 100 حصے بنائے۔ ایک حصہ اس نے جتنی مخلوقات تھی، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم فرما دیا، اور 99 حصے رحمت کے خود اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس لیے جو کافر ہے وہ کبھی بھی اللہ کی جنت سے مایوس اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو مومن ہے یہ بھی اللہ کی مومن کے اوپر بڑی رحمت ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے رحمت کے سائے تلے گزارتا ہے، کیونکہ اس مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی ہوتی ہے، چنانچہ اس مومن پر رب تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ لیکن اس رحمت کا تقاضا ہے کہ اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے غافل نہیں ہونا، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہی ہوگا کہ جو ان لوگوں کا ہوتا ہے اور ہونا ہے جو اللہ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے، خود اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت اور سعادت سے محروم ہے۔ لہٰذا اس بات کا بڑا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کن رویوں کو اپناتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ یہاں تفسیری تناظر کے اندر کہ الرحمن اور الرحیم یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا موقع تھا اور اس کا کیا محل ہے، کہ اس سے پہلے رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو گنوایا ہے، یعنی وہ رب کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جس طریقے سے ایک انسان اپنی اولاد کو بغیر رحمت اور شفقت کے نہیں پال سکتا، جب تک اس میں رحمت کا مادہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنی اولاد کو پالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رب تعالیٰ بندوں کو یہ بات بتلا رہا ہے کہ اسلام کا جو تصور رب ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو قہار نہیں ہے، جو جبار نہیں ہے، جو صرف عذاب دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی شفقتیں اور اس کی مہربانیاں اور اس کی کرم نوازیاں بندوں پر ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر لمحہ وہ نچھاور ہوتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے اور اتنا وہ کرم نواز ہے کہ اپنی رحمت سے اور اپنی برکتوں سے، نعمتوں سے غیر مسلمین کو بھی محروم نہیں کرتا، وہ ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا ہر وقت نچھاور فرماتا رہتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ غیر مسلمین اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے سایہ کرم کو چند لمحوں کے لیے بھی کسی انسان سے کھینچ لے، بلکہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اس سے محروم کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ فنا کی گھاٹ
اتر کر کے ختم ہو جائیں اور ملیا میٹ ہو کر کے رہ جائیں۔ یہاں اہل اسلام اور بالخصوص نوجوان لوگوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی پڑھی لکھی محفل کے اندر جاتے ہیں اور اہل علم کے ساتھ نشست رکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ نوجوان جو مغرب میں رہائش پذیر ہیں، تو وہ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دہشت گردی پر مبنی تعلیمات اور اسلام کے رب کو جو ہے وہ قہاریت اور جباریت کے تصور کے ساتھ متصف کر کے وہ بتلاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے اور اسلام وہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے الرحمن اور الرحیم کے دو اللہ کے صفاتی ناموں کی صورت میں بیان کیا، یہ پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ دو صفاتی نام آ چکے ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا رب کون ہے، اور وہ اپنا تعارف کس طرح کن الفاظ اور کن صفات کے ساتھ کرواتا ہے۔ تو اسلام کا رب اپنا تعارف الرحمن اور الرحیم کے الفاظ کے ساتھ کرواتا ہے، یعنی جو مسلمان ہے اس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہونی چاہیے کہ وہ جابر نہیں ہوگا، وہ قاہر نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ سرکش نہیں ہوگا، وہ تکلیف اور ایذا دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر یہ جو رحم کا مادہ ہے یہ بھرپور طریقے سے وہ موجود رہے گا۔ اور جب وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو اس کے سامنے اللہ کی یہ صفات بار بار اس کی نگاہ سے گزریں گی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی ان صفات کا ورد اور اس کا ذکر ہم روزانہ اپنی پنج وقتہ نمازوں میں تکرار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے اور اعلان بھی ہے کہ مسلمان کبھی خونخوار نہیں ہو سکتا، کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی کسی کو اذیت دینے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، چنانچہ اسلام کوئی خوف کا مذہب نہیں ہے کہ اس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ ہاں کوئی اسلام کے ذریعے سے کسی کو خوف زدہ کرنا چاہے اور بتلانا چاہے کہ اسلام دنیا میں خوف پھیلانے والا مذہب ہے، تو الحمدللہ نہ اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے، نہ مسلمانوں کا یہ تصور رہا ہے، اور نہ ہی اسلام نے کبھی اپنے ماننے والے اور اپنے پیروکاروں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر خوف اور دہشت کی فضا قائم کریں۔ جبکہ دوسری طرف عملاً پوری تاریخ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے منظم خوف و ہراس بلکہ دہشت گردی کا معاملہ اس کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ منظم قتل عام کیا گیا ہے، مسلمانوں کی ریاستوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تباہ و برباد کیا گیا ہے، مسلمان سلطنتوں کے اندر براہ راست اور بالواسطہ مداخلت کے ذریعے سے خوف کی فضا قائم کر کے ان سلطنتوں کو پارا پارا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مفادات کو، مسلمانوں کے کاروبار کو، مسلمانوں کی تجارتوں کو، مسلمانوں کے دوسرے معاملات اور امور کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کے نام پر دہشت گردی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے نام پر دہشت گردی کے تصور کو فروغ دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ نہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر قوم کے اندر چند لوگ مجرم ہوتے ہیں اور ان کے جرم کی وجہ سے پوری قوم کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا، اسی لیے بالکل اسی طور پر اسلام کے اندر کروڑوں میں سے چند افراد اگر اس طرح کی تربیت کے حامل ہونے کی وجہ سے اور اپنی فطرت اور مزاج کی وجہ سے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے تمام اہل اسلام کو بدنام کرنا یہ اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی تعلیمات کو اور خود قرآن کریم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الرحمن اور الرحیم دو صفات کا ذکر بالکل شروع کتاب اللہ میں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور عالمین کے لیے الرحمن اور الرحیم کی کیفیت یعنی رحمت سراپر رحمت ہے، اسی طرح اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور خود اسلام سراپر رحمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے ہاتھ ان کے جانی دشمن لگے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے سے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے برت کر کے دکھایا کہ اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر ڈالا، اور ان سے کہا کہ انتم طلقاء، کہ جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو۔ حالانکہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چاہتے، اس وقت اور اس لمحے چاہتے تو اپنے ان دشمنوں کی ٹکا بوٹی کروا ڈالتے، اور مجاہدین موجود تھے اور مسلمان فاتح تھے، چاہتے تو وہ ان تمام اپنے دشمنوں کا قتل عام کر ڈالتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جب فاتح بیت المقدس بن کر کے وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر مقیم بہت بڑی تعداد یعنی لاکھوں کی تعداد میں موجود عیسائی اور پھر ان کے ساتھ رہنے والے یہودی، ان تمام کو امن و امان دے دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب ان اقوام کا وہاں پر غلبہ ہوتا ہے، جسے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بغیر اس تمیز کے کہ کون مرد اور کون عورت، کون مسلح اور کون غیر مسلح، کون چھوٹا اور کون بڑا، کون کمزور اور کون صحت مند، کون عملی طور پہ جنگ میں شریک اور کون جنگ سے دور، لیکن جو آدمی کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے اور اپنے مسلمان شناخت کے ساتھ ان غیر مسلمین کے ہاتھ کبھی چڑھا ہے تو یہ اپنی تمام شرافت کو، اپنے تمام کے تمام دعووں کو بالائے طاق رکھ کر کے اس وقت وحشی اور درندے بن جاتے ہیں، لیکن جب الزام تراشی کا موقع آتا ہے تو مسلمانوں اور پھر مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کے رب کو، مسلمانوں کے نبی کو، مسلمانوں کی کتاب کو، مسلمانوں کی تعلیمات کو دہشت گرد قرار دے کر کے اپنے ذمے کا خون، اپنے ذمے کے فساد، اپنے ذمے کا فتنہ اور اپنے ذمے کا قتل عام وہ مسلمانوں کے گلے میں ہار کے طور پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سراپا رحم ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کو حاوی ہے۔ لہٰذا مسلمان وہ کہیں بھی رہتے ہوں، خواہ اسلامی ملک میں ہوں، غیر اسلامی ملک میں ہوں، ان کو سراپا بلکہ مجسم رحمت کا حامل ہونا چاہیے۔ ان کے کام، ان کی باتیں، ان کا انٹریکشن یعنی طرز عمل، تعامل، وہ سب کا سب رحمت پر، مودت پر، محبت پر، شفقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔